پنجاب میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کے بعد وفاقی وزارت داخلہ سنبھالنے والے محسن نقوی تاحال عمران روس کے نشانے پر ہیں۔ ماضی قریب میں نکمے بزدار کو وسیم اکرم پلس قرار دینے والی پی ٹی آئی قیادت کو محسن نقوی کی تقرری ہضم نہیں ہو رہی۔ تاہم سوال ہے کہ محسن نقوی کے وزیر داخلہ بننے سے آخر عمران روس کو کیا تکلیف ہے اور یوتھ یہ محسن نقوی سے اتنے خائف کیوں ہیں؟ اسی حوالے سے سینئر صحافی عامر رضا خان چینل 24 کے لیے اپنی تجزیاتی رپورٹ میں لکھتے ہیں: ہم ملاوٹ پسند لوگ ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ ہمیں خالص کی عادت ہی نہیں رہی۔ خالص دودھ پئیں تو بیمار، خالص مسالے کھائیں تو بیمار، ہمیں ملاوٹ سے پاک ادویات بھی راس نہیں آتی۔ خالص انسان کیسے برداشت ہو سکتا ہے؟ عامر رضا کے بقول: مجھے یہ خیال قطعی ذہن میں نہ آتا اگر میں نے پی ٹی آئی کے کٹ پتلی چیئرمین بیرسٹر گوہر کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا کانفرنسز نہ سنی ہوتی، جس میں موصوف فرما رہے تھے کہ محسن نقوی کو ایک خاص ایجنڈے کے تحت وفاقی وزیر داخلہ بنایا گیا ہے تاکہ وہ پی ٹی آئی کو مزید دبا سکیں۔ سینئر صحافی کے مطابق اس ایک بیان سے ہی آپ کو محسوس ہوگا کہ الفاظ کی یہ پیچش اس لیے ہے کہ اس جماعت میں کسی بھی خالص انسان کو ہضم کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ یہ عثمان بزدار میں وسیم اکرم پلس کی آمیزش شدہ ملغوبے کے عادی تھے، جسے یہ اپنے ہر جھوٹ کی طرح ہضم کر رہے تھے، اور پھر کیا ہوا کہ ان کے اپنے کپتان نے ہی وہ شاخ کاٹ دی جس پر اس کا آشیانہ تھا، اور یوں پنجاب کے عوام کو وسیم اکرم پلس کے دھوکے، بے ایمانی اور کرپشن زدہ حکومت سے نجات مل گئی۔ جھوٹ کی اس لنکا کو ان کے اپنے ہنومان نے آگ لگائی، جس کا مقصد شاید ملک بھر بھی آگ لگانا تھا، لیکن خیر خواہوں نے اس سے پہلے کہ یہ اپنے ارادوں میں کامیاب ہوتے، محسن نقوی کی شکل میں پنجاب کے عوام کے لیے ایک ایسی شخصیت کا انتخاب کیا جس نے اپنے 13 مہینے کے دور حکومت میں وہ کر دکھایا جس کی مثال بھی سابق کسی دور میں نہیں دی جا سکتی۔ محسن نقوی کو پنجاب اور اس کی بیوروکریسی جس حال میں ملی وہ ناقابل بیان تھی۔ پاک پتن کی ملکہ اپنی گجرانوالہ والی سہیلی گوگی کے سہارے بذریعہ توسا والے بزدار پورے سسٹم کو کرپٹ کر چکی تھی۔ ایک سیٹ برائے فروخت تھی۔ پولیس اور سول بیوروکریسی میں سالوں کے حساب سے نہیں، مہینوں کے حساب سے تقرریاں کی جا رہی تھیں۔ ایک سینئر بیوروکریٹ کے بقول: سیٹس کی بولیاں لگ رہی تھیں۔ پنجاب میں سیٹ کے حصول کے لیے ہیروں کی انگوٹھیوں اور ہار کی خرید و فروخت کی جاتی تھی۔ سودا دبئی میں طے ہوتا تھا اور تبادلہ یا تقرری لوٹا گھما کر رشوت خور موکلوں کے ذریعے کی جا رہی تھی۔ پنجاب میں تمام ترقیاتی کام صرف منصوبوں کے بننے تک محدود تھے۔ کاغذوں میں منصوبہ آیا، ٹھیکے ہوئے، ٹھیکیداروں کو رقوم کی ادائیگی ہوئی، کمیشن لی جاتی اور منصوبہ ٹھپ۔ یہ تھا ترقی کا وہ کھیل جو پنکی، گوگی، عثمان بزدار اور بعد ازاں پرویز الہی کی شکل میں کھیلا جا رہا تھا۔ کھلے عام بولیوں کے اس کھیل کو چند نعروں اور لنگر خانوں میں دبایا جا رہا تھا۔ چور چور کا شور مچایا جا رہا تھا اور سب کچھ کھایا جا رہا تھا۔ بقول استاد دامن کے وچو وچو کھائی جاؤ، اتو اتو رولا پائی جاؤ والی پالیسی پر پنجاب حکومت عمل پیرا تھی۔ چور چور کا ایسا طوفان کھڑا کیا گیا جو دیگر جماعتوں کے تمام ترقیاتی کاموں کو بہا کر لے گیا۔ نوجوان نسل ترقیاتی کام میں کرپشن تلاش کرنے لگی، اور جو کام کی بجائے صرف اور صرف کرپشن کر رہے تھے انہیں مسیحا سمجھا جانے لگا۔ یہ تھے وہ حالات جس میں محسن نقوی پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ بنے۔ اپنے صحافیانہ کریئر کی بدولت یہی سمجھا جانے لگا کہ محسن نقوی ایک ایسے بڑے صوبے کو کیسے چلا پائیں گے۔ سانحہ نوبئی ہوا جس میں دہشت گردوں نے وہ سب کچھ کیا جو اس ملک میں کبھی کسی بڑے سے بڑے سانحے میں بھی نہیں ہوا تھا، لیکن محسن نقوی نے بلا تنخواہ اور مراعات کام شروع کیا۔ ان کی قائدانہ صلاحیتوں کی بدولت پنجاب پولیس نے خانہ جنگی کے اس بڑے منصوبے کو نہ صرف ناکام بنایا بلکہ اس میں شامل کرداروں کو پابند سلاسل بھی کیا۔ شرپسندوں کی سرکوبی سے ذرا فرصت ملی تو نگران حکومت نے اپنے قلیل مدتی دور میں ترقی کا وہ پہیہ دوبارہ چلایا جس کو گزشتہ 4 سال میں بزدار عذاب الہی نامی زنگ لگ چکا تھا۔ ان تمام ٹھیکیداروں سے کام لیا گیا جو رقم کا حصہ بانٹ کر گھر جا چکے تھے۔ ہسپتال، روڈ، انفراسٹرکچر، تفریح، کاروبار، تمام شعبہ زندگی میں ایک انقلاب برپا کیا گیا۔ اس انقلاب آفری دور کی بدولت ہی الیکشن 2024 کے بعد جب کوئی مشکل ترین ٹاسک نئی آنے والی مخلوط حکومت کے سامنے آیا
तो सिर्फ एक ही नाम मेरिट पर सामने आया और वो नाम मोहसिन नकवी का था। अपनी अनथक मेहनत और शबाना रोज काम की बदौलत मोहसिन नकवी ने पंजाब में मिसाली काम किया, लेकिन अब के मरहला मुल्क के अंदरूनी मामलात की इस्लाह का था। लाजिम है कि अमन व अमान हो तो बैरूनी सरमायाकारी होगी, और बैरूनी सरमायाकारी होगी तो मईशत का पहिया घूमेगा। लिहाजा अब के चुनाव मोहसिन नकवी का किया गया और इन्हें मुल्क का 49वां वजीर दाखिला बनाया गया। उन्होंने दाखिला और नारकोटिक्स की वजारत का चार्ज ले लिया। पहले ही रोज अपनी मारूफ मोहसिन स्पीड का आगाज किया। तनख्वाह लेने से इनकार करते हुए खालिसतन कौम के लिए काम करने का ऐलान किया। नारकोटिक्स वजारत में अपने ऑफिस को यह कहकर बंद कर दिया कि एक ही ऑफिस से 2 वजारतें चलाई जा सकती हैं। इजाफी बोझ क्यों कौम के कांधों पर डाला जाए। पहले रोज ही मंशियात के हवाले से जामे पॉलिसी बनाने, अमन व अमान की सूरत हाल को कारोबारी अफराद के लिए साजगार बनाने, डॉलर की स्मगलिंग को रोकने और पासपोर्ट के हुसूल को आसान बनाने, FIA को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का इदारा बनाने जैसे इनकलाबी इक़दामात का ऐलान किया। उम्मीद वासिक है कि बतौर वजीर दाखिला मोहसिन नकवी उन तमाम चैलेंजेस को हल करने के लिए शबाना रोज काम करेंगे जिसकी उम्मीद कौम को उनसे है। बाकी रहा बैरिस्टर गौहर जैसे अफराद, तो काम करने वाले अफराद हमेशा इस कहावत को मद्देनजर रखते हैं जो उर्फी शिराजी ने फारसी शेर में यूं बयान की। उर्फी, दुश्मन की इल्जाम तराशी और शोरो होगा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, जिस तरह कुत्तों का भौंकना दरवेशों की रिज़्क़ को कम नहीं कर सकता। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।